الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مشکلات کا اسلامی حل لے کر فاروق شاہ حسب معمول تکویر ٹی وی کے ناٹنگھم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کا لا تعداد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آج ایک بار پھر ایک دوسرے کی خدمت اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد و تعاون کا موقع عطا فرمایا. اہل ایمان یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوائے خلاق عالم جل جلالہ کے اس کائنات میں کوئی بھی صمد اور بے نیاز نہیں ہے. ہر انسان چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، وہ کسی نہ کسی کام میں ضرور محتاج ہوتا ہے. صرف اللہ کی ایک پاک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں. ہر معاملے میں، دنیاوی کاروبار میں اور دینی امور میں، دین سیکھنے میں، سکھانے میں، بیماریوں کے علاج میں، دوست احباب کو مشورہ دینے لینے میں، یعنی زندگی کے ہر موڑ پر ہر بندہ کسی نہ کسی کا مدد کا محتاج اور ضرورت مند ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف ترغیب دی کہ لوگ ضرورت مند ہوں گے، انہیں تمہاری مدد و تعاون کی ضرورت ہوگی، اس لیے تم ان کی مدد کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو. لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے تعاون مانگنے والا تمہاری مدد اور تعاون سے کہیں دین کی جڑیں کھوکھلیاں کرنے میں نہ لگا ہو، کہیں مخلوق خدا کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالنے کے چکر میں نہ لگا ہو. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ. مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی پر اور تقوی پر، یعنی اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو. اور پھر نام لے کر رب العالمین نے منع فرمایا کہ جو چیز خدا کی نافرمانی اور گناہ والی ہو اس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. اور اس وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مدد میں تمہیں کوئی اور ایسا تعلق نظر آ جائے کہ اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، بندہ تو برادری کا ہے نا جی، واقعی کام ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی رشتہ داری ہے میرے ساتھ، اس کا تعلق ہے میرے ساتھ. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ باقی کی تعلق داری کو پیش نظر رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کام کے لیے ایک تمہارا تعلق اللہ سے بھی ہے. اس لیے خدا کے تعلق کو پہلے پیش نظر رکھو. واتقوا اللہ. اب میں خواتین و حضرات آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تکویر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں یہاں بیٹھنے کی، آپ کے ٹیلی فون کرنے کی، یہ باتیں پوچھنے کی غرض اور منشا یہی ہونی چاہیے
کہ مخلوق خدا کی بھلائی ہو، کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی خیر ہو جائے، کسی کو دکھوں پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ اب اس میں جتنی کوشش ہم کر رہے ہیں، جتنی کوشش تقوی ٹی وی کی انتظامیہ کر رہی ہے، اتنی ہی کوشش آپ کو بھی کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یقیناً آپ کے تعاون سے ہی تقوی ٹی وی کے یہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ ان کے جو بل ہوتے ہیں، ان کی یقیناً بہت سے اخراجات ہیں جن کو سینکڑوں سے نہیں ہزاروں کے حساب سے کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ خواتین و حضرات کو عرض کروں کہ بجائے اس کے کہ مجھ سے میرا اکاؤنٹ پوچھیں کہ ہمارا کام ہو گیا، اللہ نے جاب دے دی، اللہ نے کیا رشتہ ہو گیا، اللہ نے کیا بیماری دور ہو گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں مجھے ان دوستوں کا میں شکر گزار ہوں، ان بہنوں اور بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے یہ خوشخبری سناتے ہوئے اکاؤنٹ نمبر کا مطالبہ کیا کہ ہمیں دیں۔ تو میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یقیناً اگر تقوی ٹی وی نہ ہوتا، میں بھی آپ کے کسی کام کا نہ تھا اور آپ بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی تعاون حاصل نہ کر سکتے۔ یہ ضرورت ہے، اگر یہ چلتا رہا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو یقیناً ہمیں جو بینیفٹ اور ہمیں جو سہولتیں مل رہی ہیں اس سے بھی ہمیں محرومی ہوگی۔ بہرحال میں اس امید پر اپنی گزارشات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ خواتین و حضرات تقوی ٹی وی کے ساتھ جتنا بھی ممکن ہو سکے تعاون کریں۔ ابتدا میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ جو سورہ یاسین سے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب اس کے بارے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا ایک تعلق میں جوڑنا چاہتا ہوں چاند کے اس مہینے کی نسبت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضور کے حکم سے آرام فرما ہوئے۔ اب جس دروازے سے آمنہ کے در یتیم نے نکل کر ہجرت کے لیے جانا تھا، اس دروازے کے باہر دشمن کھڑے ہیں اور تلواریں تانے ہوئے ہیں۔ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میں اس سے آپ کی توجہ ثمر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں، کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد دروازے پر کھڑے دشمنوں کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہاں تھوڑی سی مٹی لی، اس مٹی پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر تلاوت کی اور ان لوگوں کی طرف مٹی پھینک دی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ بھی کھڑے تھے ان میں سے کوئی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکا، حالانکہ وہ سب جاگ رہے تھے اور بڑے مستعد تھے، حضور کے انتظار میں ہی تھے کہ جب نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محفوظ کیا کہ ان کی نگاہوں پر ہی پردے پڑ گئے اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ ہی نہ سکے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی نگاہوں سے بچانے کے لیے ہم نے درمیان میں دیواریں بنا دی تھیں، اس وجہ سے وہ دیکھ ہی نہ سکے۔ ظاہراً ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن باوجود آنکھیں کھلی ہونے کے وہ دیکھ نہ سکے۔ تو میں نے آپ کی توجہ ثمر کی طرف دلانی ہے کہ زندگی میں آپ کو بھی ہمیں بھی ایسے کئی مواقع پیش آئیں گے جن میں سے ہم نے کسی ایسے جگہ پہ جانا ہے جو دشمنوں کی جگہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں، نہ جانے ان کی نیت میں کیا ہوگا، وہ کیوں وہاں اس انتظار میں کھڑے ہوں گے اور ہمیں کون سا نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے۔ آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر ہمیشہ کرم نوازیاں فرمائیں اور خلاق عالم سے وہ نعمتیں لے لے کر امت کو حضور نے عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنا امت کے لیے سبق یہ تھا کہ زندگی میں اگر تمہیں بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ دشمن ہوں اور ہر وقت تمہاری طاق میں بیٹھے
ہوں، تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں ہوں، تو یوں ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جاؤ، ان کی نگاہوں پر خلاق عالم پردے ڈال دے اور انہیں نظر ہی نہ آئے کہ وہ دشمن جس کو ہم سمجھتے تھے وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرا اور ہمیں نظر نہ آیا۔ تو میں اپنے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو اس آیت کریمہ کے مطابق جو کہ سورہ یاسین شریف میں ہے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھیں، 7 بار پڑھیں۔ اگر کوئی ایسا دشمن ہو جس سے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ نقصان پہنچائے گا اور نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھا ہے، تو یقیناً اللہ کریم جل جلالہ آپ کو اس کے اس شر سے محفوظ کرے گا۔ اگر وہ کوئی نظر بد لگانے والا ہے، اگر کوئی وہ حاسدی حسد کرنے والا ہے، تو اس آیت کریمہ کے پڑھنے سے، اپنے اوپر دم کرنے سے یا ان کی طرف پھونک مار دینے سے رب العالمین جل جلالہ آپ کو ان دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ کرے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 7 بار اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بھائی اور بہنیں جو کہ یہاں پروگرام سننے کے لیے اور مجھ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے ٹیلی فون پر بیٹھے ہوں گے، یقیناً انہوں نے ٹی وی کی آواز تو اس لیے بند کر رکھی ہے کہ اگر وہ ٹی وی بھی سن رہے ہوں اور ٹیلی فون بھی کر رہے ہوں تو آواز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آواز نہ ہماری ان کو سمجھ آتی ہے نہ انہیں ہماری۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھ سے وہ بات پوچھیں گے جو صرف آپ کی ضرورت ہے، لیکن میں جو بات آپ کو بتاؤں گا وہ ایسی ہوگی کہ ہم سب کی وہ ضرورت ہے، لہٰذا اس کو زیادہ اہمیت دیں۔ آپ کو ٹیلی فون کال کرنے کے لیے یقیناً وقت دیا جائے گا، لیکن وہ وقت تھوڑی انتظار کے بعد۔ اب اس میں جب تک وہ ٹیلی فون لائن آپ کو نظر نہ آئے، ٹیلی فون کا نمبر سکرین پر، اس وقت تک آپ بالکل ٹی وی آن رکھیں، اس کی آواز سنتے رہیں، کیونکہ جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا اس دوران وہ بھی آپ کی زندگی میں کام آنے والے ہیں۔ اور اگر آپ ٹیلی فون پر ہی منتظر رہے، آپ ٹی وی نہ سن سکے، تو یہ باتیں بعد میں پھر یہ بھی ضروری تو نہیں ہے۔ یقیناً میں ان تمام بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو بعد میں دن کو ٹیلی فون کر کے مجھ سے اپنے مسائل کی تفصیل پوچھتے ہیں، ان وظائف کی تفصیلات پوچھتے ہیں۔ مجھ میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز جب بتا دی جائے تو پھر اس کو بار بار پوچھنے سے یقیناً ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے اور دوسرے بہنوں بھائیوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب اس میں جو چیز مجھے شکایت کے طور پہ اپنے بہن بھائیوں سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خلاق عالم جل جلالہ کا جو نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی جو دعا آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی جائے، اب یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو درست پڑھیں، آپ اس کو کسی سے صحیح کروا لیں۔ کہ ایک دوست یا کوئی بہن اگر کوئی وظیفہ پڑھتی ہیں تو کئی دن نہیں کئی ہفتے گزر گئے وظیفہ پڑھتے ہوئے، لیکن انجام نہیں مل رہا، اس میں کوئی بالکل وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ پڑھ تو رہے تھے لیکن اس میں غلطی تھی، غلطی نہیں بلکہ بہت سی غلطیاں تھیں۔ تو میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے عرض کروں گا، اب یہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، ٹیپ ریکارڈ موجود ہیں، ٹی وی موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہے، کیسٹیں سی ڈیز موجود ہیں، تو آپ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات کریمات کو ان سی ڈیوں سے سن کر بھی درست کر سکتے ہیں۔ حوالہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بتا ہی دوں۔ تو اس میں اب یہاں ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ٹیلی فون کے ذریعے دوست احباب کی اس سلسلے میں کوئی اطلاعات ملی ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے وظائف کے طور پر جو آیات کریمات اور کلمات طیبات بتائے جائیں، اس میں جب کوئی آیت کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں صرف ریفرنس ہوتا ہے کہ آیت نمبر یہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسی آیت سے ہی اس کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھنا وہی ہے جو کچھ میں عرض کروں، لیکن آیت کا ریفرنس نمبر میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس آیت کریمہ کو قرآن مجید سے ڈھونڈ لیں۔ بعض اوقات ایک ہی آیت کریمہ جو ایک مقصد کے لیے ہی نہیں بلکہ کئی مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، اگر اس کے پہلے الفاظ پڑھے جائیں تو اس میں اور بات ہے، اور اگر اس کے پہلے الفاظ نہ پڑھے جائیں۔ اب میں آپ کو اس آیت کریمہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو سورہ توبہ کی آخری آیت مقدسہ
مقدسہ ہے، اور میں نے پہلے آپ کو اپنے بہنوں بھائیوں کو کئی بار عرض کیا کہ یہ وہ نسخہ ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لے گا 7 بار، خلاق عالم جل جلالہ اس کو ضرور سرخروئی و کامیابی عطا فرمائے گے۔ اب کوئی دوست یہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ۔ اب یہ آیت کریمہ ایک تو وہ ہے کہ جب کسی سے آپ نے کوئی کام لینا ہے، ایک تو اس مقصد کے لیے پڑھی، دوسرا یہ ہے کہ کوئی دشمن ہے، اس کی دشمنی کو ختم کرنا ہے، تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ ایک عام دوست ہے، اس کے ساتھ آپ کی دشمنی نہیں ہے، تو جب اس سے کوئی کام لینا ہو تو اس کے لیے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ یہ کلمات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھنا چاہیے، اور اس بات کا تو بہرحال اب آپ کا ہی ذمہ ہے کہ آپ اس کو صحیح سنیں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، اور جو اس کا طریقہ ہے پڑھنے کا اس کو فالو کریں۔ تو تکویر ٹی وی والوں کا یہ بھی ہم پر احسان ہے کہ اب الحمدللہ ہمارے پروگرام آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو فیس بک بھی حاضر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے مفاد اور آپ کی خاطر ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ مل سکے۔ تو میں آپ کی توجہ سمر کی طرف دلا کر بھی بریک کی طرف جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالات بھی میں ضرور سنوں گا، لیکن آئندہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ بریک سے پہلے صرف میں وہ چیزیں آپ سے عرض کر دوں جو ہم سب کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کو ٹائم دیا جائے گا تو آپ جو فون کریں اور آپ کے سوالات کا جواب عرض کریں گے۔ ابھی ایک بریک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔